جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو عقیدہ آخرت ڈیٹیل میں سمجھایا۔ آج یہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 میں عقائد ہمارے مکمل ہو گئے، یعنی ہم نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، عقیدہ کتب، یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا تھا۔ اب آج کے لیکچر میں ہم اس سے آگے عقیدہ آخرت کے بعد جو اسلام کے ارکان ہیں، بولو کیا؟ اسلام کے ارکان، وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اور ارکان میں پہلا رکن تو ہے توحید و رسالت، وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، صاحب ذرا پیچھے توحید و رسالت پڑھ چکے ہیں۔ تو عقائد میں بھی وہ ہیں اور ارکان میں بھی وہ ہیں، وہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا رکن اسلام کا وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں کیا احکامات ہیں، نماز کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم اس ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آئے تو آپ نے سب سے پہلے بیٹا اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، اور وہ کیا لکھنی ہے جی؟ نماز کا لغوی معنی۔ شاباش، اس کو شروع میں اضافتاً نوٹ کیجئے، نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے لکھا جی کہ نماز، یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے، بک میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ نماز کو عربی زبان میں، نماز کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا جاتا ہے، الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے، جس کا معنی ہے دعا یا عبادت۔ شاباش، نماز کو عربی زبان میں الصلاۃ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے دعا یا ایک اور معنی ہے عبادت۔ اس کے بعد بیٹے آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے نماز کا اصطلاحی معنی۔ نماز کا اصطلاحی معنی۔ اب نماز کا اصطلاحی معنی آپ نوٹ کریں گے، آپ لکھیں گے جی کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ شخص پر، نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ شخص پر مقررہ اوقات میں، شاباش شاباش، نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ شخص پر مقررہ اوقات میں مخصوص اعمال کے ساتھ ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ مقررہ اوقات میں مخصوص اعمال کے ساتھ ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ بیٹا یہ آپ نے شروع میں 2 اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں۔ لکھ لینے کے بعد اب آپ اپنی بک پر آ جائیں گے، اور بک پر آپ نے پہلی ہیڈنگ لکھنی ہے تعارف۔ شاباش، جہاں سے بک کی لائن شروع ہو رہی ہے وہاں پر آپ پہلی ہیڈنگ لکھیں گے تعارف۔ اور اس تعارف میں بتایا ہے کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے اسلام کی، اور اس کا کیا درجہ ہے؟ یہ دین کا ستون ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے، مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ اللہ کی رضا دیتی ہے، انسان کو پریشانی اور بیماریوں سے نجات دیتی ہے، انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ پھر بیٹے یہاں پر آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے فرض عبادت۔ یہ بیٹا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار حکم دے کر باقاعدہ فرض کی ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا بیٹے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو اس بات کا کہ یہ عبادت عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے اور فرض ہے،
दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि इसको पढ़ना ये नहीं है कि दोपहर 11 बजे पढ़ लो, ठीक है जी, जब दिल करे पढ़ लो, नहीं, इसका स्पेसिफिक टाइम है, उस वक्त ही आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बेटे आप अगली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे गुनाहों की माफ़ी। ये एक इबादत ऐसी है कि इसको करने से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को क्या कर देता है बेटे, माफ़ कर देता है। यहाँ हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद लिखा हुआ है, वहाँ पर आपने हेडिंग लिखेंगे 5 नमाज़ों की मिसाल। 5 नमाज़ों की मिसाल। बेटा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाज़ों की मिसाल बयान करके ना बेटे बात समझाई। फरमाया, ए मेरे सहाबा बताओ, किसी के घर के सामने नहर हो और वो इस तरह वाली गंदी नहर ना हो, साफ़ सुथरी नहर हो, ठीक है, इसमें तो लाहौर के गटरों का पानी आता है ना, तो यहाँ उस नहर की बात नहीं हो रही, साफ़ सुथरी नहर की बात हो रही है। आका अलैहिस्सलाम ने किसी के बाहर नहर हो और वो उसमें दिन में 5 मरतबा नहाए, तो क्या रात को उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? तो बेटे आका अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह नहीं रहेगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह 5 मरतबा एक दिन में नहाने से जिस्म पर मैल कुचैल नहीं रहती, इसी तरीके से एक दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करने से कोई गुनाह उसके ऊपर बाकी नहीं रहता। बेटे समझ आ रहा है टॉपिक को, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बड़ी आसान सी हदीस पाक है। उसके बाद बेटे आप आगे आ जाएंगे, फरमाया 5 नमाज़ें गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देती हैं जैसे पानी मैल को ख़त्म कर देता है। उसके बाद आपने अगली हेडिंग लिखनी है बुनियादी शराइत। बुनियादी शराइत। बेटे नमाज अदा करने के लिए हमें कुछ शराइत का ख्याल रखना पड़ता है। मसलन क्या क्या शराइत हैं बेटे नमाज़ पढ़ने के लिए? पहला बोलो क्या लिखा हुआ है? जिस्म का पाक होना। नंबर 2 जगह का पाक होना। नंबर 3 लिबास का पाक होना। नंबर 4 सतर यानी जिस्म का ढांपना। अगला पॉइंट किबला रूह होना, यानी आपका रुख किधर होना चाहिए? खाना काबा की तरफ। अगला पॉइंट बेटा नमाज का वक्त होना। और अगला क्या है? नीयत कर। ये काम बेटे होंगे तो आपकी नमाज होगी, अदरवाइज़ आपकी नमाज नहीं होगी। फिर इसी तरीके से आपको अगला पॉइंट क्या करना है, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे नमाज की तरतीब। नमाज की तरतीब। जब आपने नमाज अदा करनी है, लास्ट लाइन पर हेडिंग लिखेंगे, जब आपने नमाज अदा करनी है तो सबसे पहले आपने क्या कहना है बेटे? बोलिए तकबीर तहरीमा। फिर आपने क्या करना है? क़याम, फिर क़िराअत, फिर रकू व सजूद, फिर कादा और जलसा, और उसके बाद आपने क्या फेरना है? सलाम फेरना है। और ये तरतीब रखेंगे तो नमाज है, अगर हम ये तरतीब नहीं रखेंगे तो ये नमाज नहीं। और ये सारा अमल हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है। यहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे बाजमात नमाज की फ़जीलत। बाजमात नमाज की फ़जीलत। बेटे अगला पॉइंट है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको 1 नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो कितना सवाब मिलेगा बेटे? 27 गुना नमाज। अगले पॉइंट पर हेडिंग लिखेंगे इशा और फजर की नमाज की फ़जीलत। इशा और फजर की नमाज की फ़जीलत। मेरे पुत्रों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इशा की और फजर की नमाज अदा करता है गोया ऐसे है कि वो सारी रात ही इबादत करता रहा है। यानी इशा पढ़ी तो आधी रात का सवाब, फिर उसने फजर पढ़ ली तो जो अगली आधी बची थी उसका भी सवाब, तो पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। फिर बेटे आगे चलेंगे तो अगले पॉइंट पर जहाँ अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ पर आप अगली हेडिंग लिखेंगे मस्जिद में नमाज अदा करने की फ़जीलत। मस्जिद में नमाज अदा करना, बस इतना लिख लें, मस्जिद में नमाज अदा करना। बेटे मस्जिद में नमाज अदा करना ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बंदा किसका घर देख आता है? अल्लाह का घर देख आता है।
اور نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر یعنی بغیر کسی وجہ کے مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور جو کوئی اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں بلا وجہ گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی وجہ ہو تو پھر ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، ادروائز ہمیں کہاں جا کے پڑھنی چاہیے؟ بولیے بیٹا، مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ آگے ہے بیٹا نماز کے فوائد و ثمرات۔ نماز کے فوائد و ثمرات بڑا آسان ٹاپک تھا، بڑا چھوٹا سا ٹاپک تھا بیٹے، کوئی اضافی لمبی چوڑی ہیڈنگز میں نے آپ کو اس میں نہیں لکھوائیں۔ یہاں دیکھیے بیٹا نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ پہلی لائن پر آپ لکھیں گے جسمانی و روحانی فائدے، جسمانی و روحانی فائدے۔ بیٹے نماز ادا کرنے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور صرف جسمانی بیماریاں نہیں بلکہ روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ مثلا بیٹے آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے جی، کہتا ہے جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو چہل قدمی کرتا ہے، وہ چہل قدمی کا مطلب ہے اس نے ورزش کر لی ہے، پھر وہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یہ ساری ایکٹیویٹیز اس کو جسمانی طور پر فٹ رکھنے کا رول پلے کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریاں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتے، تو آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یہ روحانی بیماری۔ تو اس کے بعد بیٹے اگلے پوائنٹ پر آ جائیں، اخوت کا ذریعہ۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو یہ مسجد کیا کرتی ہے بیٹے؟ آپ کو لوگوں کے بارے میں محبت کا پیغام دیتی ہے، اور آپ کے دلوں میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ دوسرے لوگوں کے لیے بولیے اخوت پیدا ہو جاتی ہے۔ محبت، اخوت کا معنی ہوتا ہے بھائی بھائی بن جانا، محبت ایک دوسرے سے کرنا، تو بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلے پوائنٹ پر آ جائیں گے، وہاں لکھیں گے ہمدردی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ۔ بیٹے نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کا اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے کیا پیدا ہو جاتی ہے بیٹے؟ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹا اسی ہی پوائنٹ پر، بلکہ سمپل از دیٹ، آگے چلیں اگلے پوائنٹ پر آ جائیں، برائی کا خاتمہ، برائی کا خاتمہ۔ بیٹے نماز ادا کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے کس سے دور ہو جاتا ہے؟ برائی سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ جو آخری لائن لکھی ہوئی ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کے ساتھ، اس سے پہلے آپ نے بیٹے کچھ اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کون سی ہیں؟ ویسے آپ کو پتہ ہے مجھے اضافی ہیڈنگ لکھوانا پسند نہیں ہے، لیکن میں ایسی آپ چونکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں اضافی ہیڈنگ لکھوا دیں، تو اس لیے میں لکھوا رہا ہوں۔ تو اس میں بیٹا نماز کے فائدوں میں اور آپ نے لکھنے ہیں، یہ ہمیں چاہیے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو اگلا لکھیں گے بیٹا بے نمازیوں کو ترغیب۔ جب میرا پتر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں بھی موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ بھی کیا پڑھنے لگ جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اضافی پوائنٹ ہے، یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ پھر بیٹے اگلا پوائنٹ آپ لکھیں گے نظم و ضبط کا پیدا ہونا، نظم و ضبط کا پیدا ہونا۔ نماز ادا کرنے سے میرے پتروں ہماری زندگی میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ڈسپلن، کہ ہر کام ہم نے وقت پہ کرنا ہے، تو نظم و ضبط ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگلا پوائنٹ ہے رضائے الہی کا حصول۔ نماز ادا کرنے سے میرا پتر کون راضی ہو جاتا ہے ہم سے؟ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ لکھیں گے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ۔ میرے پتروں جتنے بھی نبی اور رسول، یعنی یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی، تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں اب ہم، تو اس سے ہمارا کیا مکمل ہو جاتا ہے؟ ایمان مکمل۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پھر میرا پتر اگلا پوائنٹ ہے مساوات کا درس، مساوات کا درس۔ جب بیٹے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں،
کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹے اس کے بعد آپ نے آخر میں وہ جو لائن لکھی ہوئی ہے نا، ہمیں چاہیے ہیں بک کے اوپر کہ ہم مکمل طہارت کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں، یہاں آپ نے ہیڈنگ لکھ لینی ہے خلاصہ کلام، خلاصہ کلام۔ یہ بیٹے آپ کا کمپلیٹ لانگ کویسچن ہو گیا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہمیں نیکی اور ہدایت کا درس دیتی ہے۔ بیٹا ایکسرسائز دیکھیں گے، حدیث مبارک میں نماز کو قرار دیا گیا ہے کیا؟ جنت کی کنجی۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسا خاتمہ کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کا۔ با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے 27 درجے۔ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا ثواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ با جماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی۔ اس کے بعد بیٹے آگے ہے مختصر جوابات آپ نے دینے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیے جی، وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو یہ میرا پتر جو میں نے یہ آپ کو لکھوایا تھا، فرض عبادت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا ترجمہ نماز کی کوئی سی 2 شرائط بیان کریں۔ تو یہ بیٹا 5-6 ہم نے شرائط پڑھی تھیں، ان میں سے آپ نے 2 یاد کر لینی ہیں شارٹ کے لیے۔ اس کے بعد مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی فائدے لکھیں۔ تو یہ میرا پتر یہ پوائنٹ لکھ لیں، یہ پوائنٹ لکھ لیں، اس کے بعد بس یہی 2 لکھ لیں، یہ کافی ہیں، اسی سے ہی آپ کا آنسر یہ والا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ 2 پوائنٹ اس میں آ جائیں گے، یہ 2 معاشرتی اثرات ہیں۔ لو میرے پترو، نماز پر جامع نوٹ ہم نے لانگ کویسچن پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا جو لانگ کویسچن ہوگا وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ یہاں تک آپ نے آج اس کو اچھے کاکوں کی